السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 5 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ ایک بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فأخذ بختام ناقته او بزمامها، اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں راوی کو شک ہے کہ بختام کہا یا بزمام، اور اسی طرح یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا، اس لیے بریکٹ میں او کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار، مجھے اس بات کی خبر دیں کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم نظر فی اصحابہ۔ ہاں، یہ قال جو ہے، قال اس کا مرجع راوی ہے، کہ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اپنے رفقا کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ثم نظر فی اصحابہ، ثم قال، پھر فرمایا، لقد وفیق، قال کیف قلت، اس کو اچھی توفیق ملی، او لقد ہدیہ یہ فرمایا یا او لقد ہدیہ فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی۔ پھر آپ نے اس اعرابی سے فرمایا، اس اعرابی سائل سے، فاعاد، اس نے دوبارہ لوٹایا، ہاں اس کو فرمایا کیف قلت، کیسے کہا تو نے، فاعاد، اس نے دوبارہ لوٹایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرک بھی شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، صلہ رحمی کرو، دعی الناقۃ، اب ہماری ناقہ کی مہار چھوڑ دو، اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند باتیں ایسی ارشاد فرمائیں کہ اگر غور کیا جائے تو پورے کے پورے دین کے احکامات ان کے اندر بند ہیں۔ صلہ رحمی میں کتنا عموم ہے، عبادت اور بندگی میں کتنا عموم ہے۔ تو بہرحال اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسب مراتب اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو جہاں جہاں راوی کو 3 جگہ پہ شک ہوا تو تینوں جگہ پہ راوی نے بریکٹ میں وہ تینوں لفظ لکھ دیے۔ بہرحال یہ کتنا محتاط انداز ہے اور کتنا اللہ کا خوف ہے کہ تینوں جگہ صرف لفظوں میں ان کو شک ہے، معنی بالکل برابر ہیں، معنی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے، لیکن الفاظ ادا کرنے میں بھی کتنی احتیاط صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے برتی ہے۔ ان طلحہ بن عبید اللہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا، سائر الرأس، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، نسمع دوی صوتہ، ہم اس کی بھناہٹ تو سنتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ولا نفقۃ ما یقول، لیکن ہم کو
ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ، رات اور دن میں 5 نمازیں ہیں۔ فقال هل علی غیرہن، اس نے عرض کیا کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی میرے لیے لازم ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفلی نمازیں اپنی دل خوشی سے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سال میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال، ہاں یہاں سے دوبارہ دیکھیں نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فقال، اس نے عرض کیا، حل علی غیرہ، کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی میرے لیے لازم ہوں گے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھ۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزکوٰۃ، زکوٰۃ۔ فقال، اس نے عرض کیا، حل علی غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الا ان تطوع، نہیں مگر یہ کہ اپنی دل خوشی سے تم نفلی صدقہ کرو۔ قال فادبر الرجل، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا، وہ یقول، اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میں نہ تو اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ہی اس سے کچھ کم کروں گا۔ فقال افلح الرجل ان صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پالی، کامیاب ہو گیا اس نے اگر یہ سچا ہے تو۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ کی تعلیم عطا فرمائی، تعلیم ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔